جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کرے، صدقہ و خیرات کرے، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ تعالی۔ نبی پاک نے فرمایا جب کوئی تم چیز بھول جاؤ، بعض اوقات ہوتا ہے ہم کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں، بات یاد نہیں آتی ہے، کوئی اہم بات ہم بھول جاتے ہیں، تو فرمایا جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ الکریم وہ بات یاد آ جائے گی۔ اور یہ کئی بار ہوا ہے، الحمدللہ اگر اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں گے، یار میں کچھ کہہ رہا تھا ذہن سے نکل گیا، فوراً درود شریف پڑھیں، الحمدللہ یاد آ جائے۔ کوئی چیز رکھ کے بھول گئے، درود شریف پڑھیں۔ شور شرابہ کرنے سے چیزیں یاد نہیں آتی، ہم الٹا اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ کام ڈاؤن ہو جائیں، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، کوئی چیز رکھ کے بھول گئے ہیں، کوئی بات بھول گئے ہیں تو یار پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا، اوف کدھر رکھ دیا، اتنا شور مچاتے کہ وہ اور گھر والے بھی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم آتے تو ہیں ہر جمعے کو، امام صاحب کہتے کیا ہیں سمجھ کسی کو نہیں آتی، نہ کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس ٹائم ہے۔ بندہ کیا یار پورا خطبہ یاد ہو گیا بچپن سے سنتے سنتے، کبھی مانا تو سمجھو۔ اب سنو، حضرت عمر فاروق کے نام سے پہلے کیا خوبصورت القاب ہم سنتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأیہ للوحی والکتاب سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وغیر المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے القاب کا ذرا معنی سمجھنا، آپ اعدل الاصحاب، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، آپ کی عدالت کے تو چرچے تھے نا، اعدل الاصحاب ہیں، مزین المنبر والمحراب، محراب اور منبر کی آپ زینت ہیں، اللہ اکبر، الموافق رأیہ للوحی والکتاب، آپ کی زبان پر رب نے کیسا حق جاری کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، علماء فرماتے ہیں 20 بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کوئی مشورہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے، اسی مشورے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی۔ یعنی حضرت عمر کی رائے اور اس رائے پر قرآن کا نازل ہو جانا، تو صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ عمر کی زبان جو ہے، عمر کی زبان پر حق جاری ہے، عمر جو کہتے ہیں قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنو، آپ ہم پر سنتے ہیں امیر المؤمنین وغیر المنافقین، منافقین پر بڑے غضب والے ہیں، مومنین کے امیر ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے امام ہیں۔ ابی حفص، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور یہ بھی کمال کی کنیت ہے۔ ابو حفص، حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو، ابو حفص کہتے ہیں شیر کو، اور حضرت عمر وہ جرت والے، وہ طاقت والے اور ایسے غالب تھے کہ آپ کی کنیت بھی ابو حفص ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے شیر، حضرت عمر کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو میں اور آج آپ جو ذکر عمر کر رہے ہیں نا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آؤ سنو اور ایمان تازہ کر لو۔ ہماری امی جان صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، زینوا مجالسکم بذکر عمرہ، کہتی ہیں اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق کے ذکر سے آراستہ کیا کرو۔ جب بیٹھا کرو نا تو عمر کا ذکر کر لیا کرو، دوستوں میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، مجالس، اکیلے بیٹھنے کو بھی مجلس کہتے ہیں، اکیلے میں بھی عمر کا ذکر کیا کرو، تمہاری مجلس کی زینت بڑھ جائے گی۔ تو آؤ امی حضور کا حکم مانتے ہوئے حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ارے حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔
اب امیجن تو کریں نا, آپ سوچیں تو صحیح کہ وہ کیا پرسنالٹی ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا, اے اللہ عمر بن خطاب ہی کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما. اب اس کی جیسی نبی پاک نے دعا کی تو دعا قبول کیسے ہوئی کہ پھر آپ نے اسلام قبول کر لیا, اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے. اور محبوب ذیشان علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں میرے آقا, ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر, فرمایا حضرت عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا. یعنی دنیا میں بہترین لوگوں میں سے ایک فرد حضرت عمر ہے. نبی پاک فرماتے عمر سراج اہل الجنہ, عمر اہل جنت کے چراغ ہیں. مزید ارشاد ہوا ھذا رجل لا يحب الباطل, عمر وہ ہے, عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا. کیا کمال کی ہستی ہے. ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ رضا عمر و رضا عمر رضا اللہ, اللہ پاک کی رضا عمر کی رضا ہے اور عمر کی رضا اللہ پاک کی رضا. یہ کیسی ہستیاں ہیں. وہ عظیم حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی عمر ہو, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, مگر میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا, لا نبی بعدی. یہ تو آقا نے کئی جگہ پر فرمایا. بے شک نبی پاک ہی آخری نبی ہیں, مگر حضرت عمر کا مقام اس سے پتہ چلتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے وہ جس گلی سے گزر جائیں شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا ہے. میں اور آپ شیطان سے بھاگنے کی, شیطان سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں کہ شیطان ہمیں ورغلا دیتا ہے, بہکا دیتا ہے. حضرت عمر کا وہ روب اور جاہ و جلال تھا کہ شیطان آپ کے قریب نہیں آتا تھا. اللہ تربت مزار حضرت عمر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے. حضرت عمر جب ایمان لائے, نبی پاک نے دعا کی تو آپ ایمان لائے. تو پیارے آقا کی اس جو کیفیت تھی نا, کیونکہ ہر طرف مسلمانوں پر بڑی زیادتی ہو رہی تھی, تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے شعر میں اس کیفیت کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا, ناری یعنی جہنمی کفار بڑا تنگ کر رہے تھے, مار رہے تھے مسلمانوں کو, نماز پڑھنے پر مارتے تھے. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. میرے آقا بہت خوش ہوئے جب حضرت عمر ایمان لائے. آج قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت, کیونکہ ہر جمعے کو ہم ایک یا ایک سے زیادہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, اس کا ترجمہ اور پھر اس کا میسج, اس کا پیغام, اس کی یوں سمجھیے کہ تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے اس میں ہمیں حضرت عمر کی ذات بھی یوں سمجھے کہ اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے, اس کا ایک خوبصورت پہلو نظر آتا ہے. آیت کیا ہے؟ بہت کمال کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ بہت گہرا سوال ہے. قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے, کوشچن کر رہا ہے. تم یہ سمجھتے ہو تمہیں بیکار بنایا؟ عبث, اس میں لفظ استعمال ہوا, تمہیں عبث بنایا. عبث کیا ہے؟ عبث کے معنی میں گہرائی ہے. انگلش میں سے پرپز لیسنس, یعنی کوئی مقصد ہی نہ ہو. دیر از نو ٹارگیٹ, پرپز ہی نہیں ہے کسی چیز کا, اس کو عبث کہتے ہیں. بیکار, وداؤٹ اینی پرپز. ٹھیک ہے. اب ہمارے گھروں میں بچے کھیلتے ہیں, یہ پرپز لیس نہیں ہے, یہ عبث نہیں ہے. اس میں بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے. کوئی اگر ورزش کر رہا ہے صحیح طریقے سے, گناہوں سے بچ کر, اس کے پیچھے بھی پرپز ہے کہ اس کی صحت بہتر ہو جائے گی. لیکن بہت سارے کام اب ایسے کرتے ہیں جس کا کوئی پرپز نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں, کوئی بندہ گاڑی پہ پیٹرول ڈلوایا اور نکل گیا, 5,000 کا پیٹرول ڈلوایا, مگر جانا کہیں نہیں ہے,
بس گھوم رہا ہے, چکر لگائی جا رہا ہے, پیٹرول ختم کر کے رات کو گھر پہ آ گیا. تو یہ پرپس لیس ہوا نا, کوئی کام نہیں. اب بس بھائی کسی منزل پہ پہنچنا تھا, کسی سے ملنے جانا تھا, کوئی ملاقات تھی, کچھ بھی نہیں, بس گاڑی چلائی, پیٹرول چلایا, واپس آ گئے. تو زندگی میں کچھ لوگ زندگی پرپس لیس گزار رہے ہیں. پوچھو بھائی, مثال دیتا ہوں, یعنی وداؤٹ اینی گول, وداؤٹ اینی پرپس, وداؤٹ کوئی مقصد اگر ہماری زندگی گزر رہی, تو یہی تو قرآن پوچھ رہا ہے. کیا پوچھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے, عبث بنایا ہے, اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ کوشچن ہے ہم سب سے. ایسا نہیں ہے ہم لوٹائے جائیں گے, ہمیں پرپس لیس نہیں بنایا گیا. We have to answer in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. مگر اس کی تیاری کیا؟ اصل کوشچن یہ ہے, کہتے ہیں نا دنیا میں جب آؤ تو ایسے آؤ کہ لوگ رو رہے تھے, لوگ ہنس رہے تھے اور آپ روتے. بچہ رو رہا ہوتا ہے, لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, مگر جب جاؤ نا تو ایسے جاؤ کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو. کیا بندہ چلا گیا ہے, کیا اس سے فائدہ تھا, امپیکٹ تھا سوسائٹی پر, لوگوں کا بھلا ہو رہا تھا, لوگوں کی تعلیم ہو رہی تھی, لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہو رہا تھا. اپنے لیے تو زمانہ جیتا ہے, دوسروں کے لیے کون جیا, آخرت کے لیے کون جیا, یہ سمجھنا ہے. حضرت عمر کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ایک شخصیت کو ہم اس میں لیتے, ورنہ تو ایسی ہزاروں شخصیات ہیں جنہوں نے زندگی میں آ کر بہت بڑے بڑے کمالات کیے, مگر چونکہ ہم ان کی یاد بنا رہے ہیں, پہلی محرم ان کا دن ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے نبی پاک نے دعا کی تھی. کیا کمال کی دعا تھی؟ اے اللہ, دو بندے ہیں, ابو جہل, اصل میں ابو جہل کا نام بھی عمر تھا, عمر بن حشام, ٹھیک ہے نا, اور حضرت عمر کا نام عمر بن خطاب تھا. تو نبی پاک نے فرمایا یا اللہ, دو بندے ہیں, ابو جہل اور عمر بن خطاب, ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. نبی پاک نے دعا کی اور اگلے دن حضرت عمر نے ایمان قبول کر لیا. تو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے محبوب تھے. سبحان اللہ. ابو جہل کو ریجیکٹ کیا اور اللہ نے حضرت عمر کو سلیکٹ کیا. اچھا, اب حضرت عمر وہ ہیں, صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود فرماتے زندگی کا مقصد دیکھیں, گول دیکھیں, پرپس دیکھیں, کہ ان کی شان یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر, فرمایا جس لمحے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم مسلسل غلبہ ہی پاتے رہے, ہم آگے ہی بڑھتے رہے, مسلمانوں کو عزت ہی ملتی رہی. کتنی بڑی بات ہے. میں اور آپ عزت والے اس لیے ہیں کہ ہم اسلام والے, ہم ایمان والے, ہمیں اللہ نے ایمان دیا, اس لیے عزت ہے. حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت مل رہی, جن کی وجہ سے اسلام کو عزت مل رہی. لوگ ان کا اسکیل اور مرتبہ دیکھیں, کیلیبر دیکھیں. حضرت عمر 40 میں مسلمان تھے, 40th آپ تھے, 40 کا ادب پورا ہوا. اس کے بعد اسلام نے مڑ کے نہیں دیکھا, پھر ٹیک آف ہی ہوا اسلام, پھر بہتا ہی چلا گیا. اور آج دیکھیں 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان. اللہ پاک ایسا بندہ بنا ہے کہ میری وجہ سے خیر پھیلے, میری وجہ سے لوگ مسلمان ہو, میری وجہ سے کوئی دین کی خدمت ہو, میری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایک اور جگہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, اور بے شک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا. اب غور کر لیں, میری زندگی میں کہیں دین کی خدمت ہے؟ بے شک کاروبار کر رہا ہوں, بے شک جاب کر رہا ہوں, بے شک میں ٹریول کر رہا ہوں, واٹ ایور, جدھر بھی ہوں, میرا کام یہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ دین کا کام بھی کروں. خود نماز پڑھوں, دوسروں کو نماز کی دعوت دوں, خود جھوٹ نہ بولوں, دوسروں کو بھی سچ کی دعوت دوں, خود دھوکہ نہ دوں, دوسروں کو بھی سمجھاؤں. مطلب جہاں جہاں میرا امپیکٹ ہے, جہاں جہاں میرا انفلوئنس ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے کئی لوگ گناہ چھوڑے ہوئے ہوں گے, کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے کوئی رزق حلال کمانا شروع ہوا ہوگا. آپ میں سے اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے کوئی ایک نہ ایک بندہ نمازی بنا ہوگا. مگر بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی نے حرام کام شروع کیا ہوگا, جس کی وجہ سے کسی نے کسی پر زیادتی کا کام سیکھا ہوگا, بےایمانی سیکھی ہوگی.
آپ سوچئے میں کر کیا رہا ہوں؟ ایک تو میرے اپنے گناہ بہت ہیں، مگر میں دوسروں کو بھی گناہ پہ لگا رہا ہوں، دوسروں کو بھی برائی کی طرف لگا رہا ہوں۔ نہیں، زندگی کا مقصد یہ ہو کہ مجھے خود بھی اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کے قریب کرنا ہے۔ یہ ہے خیر۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی ذات سے خیر پھیلے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ قوال کی بات فرماتے ہیں زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے، بہترین زندگی وہ ہے جو اللہ پاک کے لیے وقف ہو جائے، مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے۔ میں دین کا خدمتگار ہوں، کاروبار کرتا ہوں بھائی، ہاں اللہ کی رحمت سے روزی بھی کماتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ جہاں جہاں موقع ملتا ہے میں دین کی خدمت بھی کرتا ہوں، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہوں، میں لوگوں کو دین کے قریب لاتا ہوں۔ یہ مقصد ہونا چاہیے نا۔ ایک ہی مقصد، پیسے کمائے، مال بنایا، اچھے گھر بنائے، بچے پیدا ہوئے، شاندار زندگی گزاری، قبر میں چلے گئے، ایسے تو کروڑوں لوگ چلے گئے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کچھ کام کیا، برکت والے کام کیے، صدقہ جاریہ والے کام کیے۔ ہم سب نے یہ سوچنا، اپنے آپ، ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے گا what is the reason why I'm here؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پوچھ رہا ہے، کیا ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ تم یہ سمجھتے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ لائف بھی گزارے، اچھی گزارے، اور دین کی خدمت کے ساتھ گزارے، تاکہ وہاں بھی عیش کرے، وہاں بھی انشاءاللہ اللہ کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہوں۔ یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں دوسرا ٹاپک۔ 3 بحران میں نے بتائے تھے، 3 بڑے کرائسس۔ پہلا بے مقصد لائف، سیکنڈ نمائش کی دوڑ، میٹریلسٹک ریس، بس عجیب سی ریس لگی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یار لائکس مل جائے، فالوورز مل جائے، شہرت مل جائے، دولت مل جائے، یعنی اس کے لیے ایک عجیب سی دنیا کو میں اچھا لگوں، میرے کپڑے میرا جسم چھپائیں نہ چھپائیں لوگوں کو اچھے لگنے چاہیے، میرے جوتے ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کیا جوتے، بے شک وہ جوتا مجھے کاٹ رہا ہے، یعنی مجھے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا، میرا گھر ایسا ہو کہ لوگوں کو پسند آئے، میرا رہنا سہنا ایسا ہو جو لوگ اسے لائک کریں۔ اس چکر میں ہم پڑ گئے، اور اس چکر میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہر شیر پر سوا شیر موجود ہے۔ میں جتنا بھی امیر بن جاؤں، مجھ سے زیادہ امیر کو نظر آ جائے گا مجھے، میں ٹینشن میں آ جاؤں گا۔ کئی غریب گھرانوں میں یہ لڑائی ہونے لگ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر جناب کسی کا بنگلہ دیکھ لیا ہے، کسی کی گاڑیاں دیکھ لی ہیں، کسی کا لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹریول کر رہا ہے، کوئی فیملی کے ساتھ ٹریول کر کے ویلاگ بنا رہا ہے، اور باقی لوگ اپنے گھر میں پریشان ہیں کہ میری باری کب آئے گی۔ اس وجہ سے پریشان ہیں لوگ۔ یہ دوڑ ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے کہ جناب یہ وہاں پہنچ گیا، میں پیچھے رہ گیا، اب آپ تو ڈیمورلائز ہو جائیں گے نا۔ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے، اللہ پاک نے ہر بندے کو جو اس کے مقدر میں ہے وہ عطا فرمایا۔ بندہ وہ ہے جو ایکسپٹ کرے کہ جو مجھے میرے رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، آپ کو پتا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ جانتا ہے کہ کس کو غریب بنانا ہے، کس کو امیر بنانا ہے، کسی کے لیے اس کی غربت اچھی، کسی کے لیے اس کی عمارت اچھی۔ کچھ لوگوں کو اس لیے غریب نہیں بنایا کہ اس کو غریب بناتے تو یہ کفر میں چلا جاتا، اور کچھ لوگوں کو اس لیے امیر نہیں بنایا کہ یہ امیر بنتا تو یہ ایمان سے چلا جاتا۔ یہ میں نہیں جانتا، رب جانتا۔ اس بات کو اس واقعے سے سمجھیے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کسی تالاب کے کنارے گئے، سوئمنگ پول جس کو آج ہم کہتے ہیں، بچے نہا رہے تھے، سارے بچے موج کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، پانی اڑا رہے تھے ایک دوسرے پر۔ ایک بچہ اس تالاب کے کنارے نابینا، بڑا افسردہ، آنکھیں نہیں اس کی۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ یہ بچے کے پاس آنکھیں ہوتی تھی یہ بھی موج کرتا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس کو آنکھیں دے دے۔ آپ نے جیسی دعا کی اس کو آنکھیں مل گئی۔ اب اس بچے نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، تالاب دیکھا، بچے دیکھے، فوراً تالاب میں جمپ کیا، ایک بچے کو اٹھایا، اس کو ڈبویا، اس کو مار دیا، دوسرے کو ڈبویا، اس کو مار دیا، تیسرے کو اس نے جناب اس کا سر پھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ آپ نے دعا کی اللہ اس کو واپس نابینا بنا دے، نابینا ہی ٹھیک تھا۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس کو کیوں کیا نہیں دیا گیا۔ اگر اولاد نہیں دی تو رب نے نہیں دی نا، لیکن کیا پتا ایسی اولاد ملنے والی تھی جو اولاد گھر سے مار کے نکال دیتی باپ کو۔ ایسی اولادیں ہوتی ہے نا، واقعات پڑھتے، مار دیتے باپ کو، والدہ کو قتل کر دیا بیٹے نے۔ ایسی اولاد اللہ نے اسے وہ اولاد سے بچا لیا، آپ کو اس لیے اولاد نہیں دی۔
یہ ماننا پڑے گا. اگر بندے ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ میرا خالق، وہ میرا رب، اس کا ہر فیصلہ میرے لیے بہترین ہے. جو نہیں دیا وہی ٹھیک ہے، اور اس دور سے نکل جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کرے، اللہ اکبر، آپ کے پاس کیا نہیں تھا؟ ہاف آف دا ورلڈ کے آپ حکمران تھے. یہ پتہ ہے آپ کو کتنی بڑی آپ کی سلطنت تھی، مگر سبحان اللہ آپ کے اوپر عام لوگوں کی نہیں، دنیا بھر کے بادشاہوں کی نظر ہوتی تھی کہ یہ کون ہے عمر جو آدھی ورلڈ پر حکومت کر رہے ہیں. مگر آپ کا انداز کیا تھا؟ لوگوں کو دکھانے والا، شو آف نہیں. سنیے، ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، کہا امیر المومنین، اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر کیسر و کسرا کی حکومتیں فتح کر دی ہیں، گزارش ہے کہ آپ ذرا اچھا قیمتی لباس پہنا کریں. آپ اس طرح بڑے سادہ سے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں آپ سے ملنے، آپ کی تو وہ لکنگ ہی نہیں ہے. ہائے ہائے، یہ سننا تھا کہ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو دوانہ ہو گئے. آپ کے آنسو بہنے لگے اور آپ زاروں کتار روتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. میرے آقا سبحان اللہ زمین پر برتن رکھ کے کھانا کھا لیتے تھے. میرے علم میں ہے کہ نبی پاک ہمیشہ اون کا جبہ پہنتے جس کی سختی سے آپ کے جسم مبارک بسا اوقات زخمی ہو جاتا تھا. نبی پاک کے گھر میں جو دن اور رات کو چٹائی اور بستر بچھایا جاتا تھا وہ اتنا خردرا ہوتا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے مبارک جسم پر اس کی وجہ سے نشان بن جاتے تھے. میرے آقا اس طرح زندگی گزارا کرتے. میں ان کا خادم ہو کر میں عیش و عشرت والی اور جاہ و جلال والی زندگی گزاروں. یہ باتیں سن کر آپ کے ساتھی واپس چلے گئے. یہ حضرت عمر ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. ایک بار حضرت عمر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملک شام جا رہے تھے. تو ایسے مقام پر پہنچے جب گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا. آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے. اس مقام پر آپ اونٹنی سے اتر آئے، اپنے موزے اتارے اور کاندھے پہ رکھی. حضرت عمر نے اونٹنی کی رکاب ہاتھ میں، پانی میں پیر تھے اور موزے کاندھے پر. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین، یہ آپ کو لوگ اس حالت میں دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کا جواب سنیے گا. کہتے ہیں اے ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا تو میں اسے نشان عبرت بنا دیتا. اے ابو عبیدہ، ہم بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ پاک نے ہمیں اسلام عطا کیا، اسلام کی وجہ سے عزت بخشی. اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت ڈھونڈیں گے ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. ہمیں لگتا ہے اچھے کپڑے پہن کر ہماری عزت بڑھ جائے گی، اچھی گاڑی لے کر ہماری عزت بڑھ جائے گی. نہیں جناب، بڑے بڑے اربوں پتی جن کے گھر کے باہر گاڑیوں کی لائن لگی ہے، کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے، انہیں کوئی 10,000 روپے بھی ادھار نہیں دیتا. اور آپ نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو بیچارے پرانی موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں، چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، لوگ کروڑوں کا ادھار دے دیتے ہیں. کہاں گئی عزت؟ عزت اللہ نے دینی ہے، آپ کے کردار سے عزت بننی ہے. آپ سمجھ رہے مہنگی چیزیں پہن کر عزت بن جائے گی؟ اب تو ڈر لگتا ہے. سچی بات ہے، جو سمجھدار کاروباری ہے نا ان کو زیادہ دکھلاوے والے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. یار یہ 4 گاڑیاں لے کر آئے نا، کم کوئی کہانی لگ رہی ہے. سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں، اب نہیں آتے ٹریک پہ. بیچارے نئے لوگ ٹریک پہ آ جاتے ہیں نیا آفس دیکھ کر، وہ زبردست طرح لگژری، اس نے اپنا دفتر بنایا، گاڑیاں گارڈ کھڑی کی ہے. کچھ نئے بیچارے پھنس جاتے ہیں. سمجھدار لوگ کہتے ہیں اس بندے سے کام کیسے کروں جس تک پہنچنا ہی آسان نہیں ہے، جس تک اپروچ ہی نہیں ہے اس کو کیسے پیسے دے دوں. تو عزت یوں نہیں ملتی. حضرت عمر کا جملہ اگر یاد ہو جائے نا کہ اگر ہم نے اسلام کے علاوہ ہم کہیں اور عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا. تو میٹریلسٹک چیزوں سے نکل جائے. آخری بات، خود فراموشی. سارے زمانے کی برائیاں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. اوئے ہوئے، کسی کے گھر جائیں تو گھر کا پوسٹ مارٹم کر کے آ جائیں گے، دفتر جائیں تو دفتر کا کر کے آ جائیں گے، بلکہ مسجد میں آئیں تو مسجد میں ہونے والے پرابلم نظر آ جائیں گے. امام صاحب میں بھی پرابلم نظر آ جائے گا. امام صاحب 1 منٹ لیٹ آئے تھے، 2 منٹ لمبی نماز پڑھا دی، امام صاحب کی انگلیاں ٹھیک نہیں لگ رہی. ساری انسپیکشن کروا لو ہم سے. اندر حال کیا ہے؟ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، میرے اندر کتنے عیب ہیں، وہ کسی کو نہیں نظر آتے. کہتے ہیں نا کسی کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں لکھتا. ارے بھائی دوسروں کو چھوڑیں. ہر وقت یار زمانہ ہی خراب ہے، لوگ ہی خراب ہے، محلہ ہی خراب ہے، سب خراب ہے. میں خراب ہوں کہ نہیں یہ کون بتائے گا؟ اگر ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا
تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم چاہتے دوسرے ٹھیک ہو جائے. کوشش پہلے یہ کریں کہ ہماری ذات، ہمارا جائزہ، ہم اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتے. حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ ایک دن آپ نے کمال کیا، اپنے اندر سے محاسبہ کیسے کرتے تھے، اپنی سیلف ریکٹیفیکیشن کیسے کرتے تھے، کہ ایک بار آپ نے اعلان کیا سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں. امیر المومنین ہیں آپ، لیڈر آف دا اسٹیٹ ہیں، سارے صحابہ جمع ہو گئے. آپ ممبر پر آئے، لوگ سمجھے بہت اہم اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے. حضرت عمر نے سب کو کال کیا ہے. ممبر پر آئے اور کھڑے ہو کر آپ نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ میں نے اپنے متعلق غور کیا، لوگوں سے کہہ رہے ہیں، تو مجھے یاد آیا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میں اپنی خالہ جان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ان کے لیے کنویں سے پانی نکالا کرتا تھا. میرے اس کام پر میری خالہ مجھے مٹھی بھر کھجوریں دیا کرتی تھی. حضرت عمر نے یہ کہا اور ممبر سے نیچے آ اسپیچ فنش. صحابہ حیران کہ یہ حضرت عمر نے اس لیے جمع کیا. سب کو اعلان کیا کہ سارے لوگ مسجد میں آ جائیں. ممبر پر جا کر اپنا پرانا وقت بتا رہے ہیں کہ میں بکریاں چراتا تھا تو میں کنویں سے پانی نکالتا تھا اور مجھے ایک مٹھی کھجوریں ملتی تھی. تو یہ اس لیے جمع کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھتے ہیں اتنے بڑے صحابی، حضور آپ نے کیوں جمع کیا؟ میں اس لیے. بیوٹیفل آنسر آف حضرت عمر. دیکھیں کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی. پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے عوف کے بیٹے، عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں اے عوف کے بیٹے، میں دراصل تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے عمر تم تو امیر المومنین ہو گئے ہو، مسلمانوں کے خلیفہ ہو، تمہارے اور خدا کے درمیان تو اب اور کوئی واسطہ نہیں، بس تم ہی سب سے افضل ہو. کہتے ہیں اچانک مجھے خیال آیا کہ میرا نفس مجھے یوں اڑا رہا ہے، تو چلو میں تمام لوگوں